دوسری پہچان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندوں کی دوسری پہچان یہ ہے جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں، جب جاہل ان سے کنورسیشن کرتے ہیں، جب جاہل ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جہالت پر اتر جاتے ہیں تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، وہ شیر کا جواب سوا شیر سے نہیں دیتے، وہ جاہل کا جواب خاموشی سے دیتے ہیں، وہ سلام کہہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ بھئی ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج تو یہی ہے کہ ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں۔ اس نے ہمیں کیسے بول دیا، اس نے ہمیں کیسے الٹا سیدھا بول دیا، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم تو شیر کا جواب سوا شیر سے دیں گے۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اسپیشل بندے ایسے نہیں ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، وہ غلط کا جواب غلط سے نہیں دیتے۔ ہماری اکثر لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ ہماری رشتہ داریوں میں جو پھوٹ پڑتی ہے، جو دشمنی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس نے مجھے بول دیا، اس نے مجھے ایسا کہہ دیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے اپنی لڑکی کی شادی میں مجھ کو نہیں بلایا، اس نے اپنے یہاں دعوت میں نہیں بلایا، ہم بھی نہیں بلائیں۔ یہی تو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، جب تک تو اس حال میں، جس حال میں تو بتا رہا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ برابر تیری مدد کرتا رہے گا، اور جب تک تو ایسا کام کر رہا ہے تو اپنے ان رشتہ داروں کے منہ میں جہنم کی راکھ بھر رہا ہے، جہنم کی آگ بھر رہا ہے، کیونکہ وہ تیرے نرمی کے مقابلے میں سختی کر کے اور تیرے احسان کے بدلے بدسلوکی کر کے وہ جہنم کے حقدار بن رہے ہیں، لیکن تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ یہ اسلام کا اخلاق ہے میرے بھائی۔ ابھی لکھنؤ کے اندر کرسمس کا تہوار ہمارے عیسائی مذہب کے لوگ منا رہے تھے، ان کے چرچ کے پاس دوسرے مذہب کے لوگ آئے اور وہاں پہ ہڑدنگ مچانے لگے، بدتمیزی کرنے لگے۔ معاف کیجئے، حالانکہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ بدتمیزی کہ کسی دوسرے مذہب کے تہوار کے مقام پہ جا کر اپنے مذہب کا جو ہے پرچار کرنا اور وہاں چیخنا چلانا، یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے اور مانوتا کے بھی خلاف ہے۔ آج ملک میں نفرت کا ماحول اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آج کبھی مسجدوں کے سامنے، کبھی چرچ کے سامنے اور کبھی کسی دوسرے جگہ کے سامنے جا کر اس طریقے کی بدتمیزی کی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر اس جہالت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام جاہلوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام بدتمیزی کا مذہب نہیں ہے، اسلام اخلاق کا نام ہے، اسلام کردار کا نام ہے، اسلام کیریکٹر کا نام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جاہل کا جواب بھی آپ کو جہالت سے نہیں دینا ہے، گالی کا جواب بھی آپ کو گالی سے نہیں دینا۔ یہودی بہت بڑے کمبخت تھے، بہت بڑے بدتمیز تھے، گستاخ تھے۔ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، لیکن ذرا سی زبان کو گھما لیتے ہیں اور السلام علیکم کہنے کے بجائے وہ السلام علیکم کہتے ہیں۔ دیکھیے عربی زبان بڑی رچ زبان ہے، بہت رچ لینگویج ہے۔ السلام علیکم کی میننگ کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، تم شانتی سے رہو، تم سمردھی سے رہو، تم خوش رہو، اور السلام علیکم بولو تم مر جاؤ۔ عربی زبان اتنی رچ لینگویج ہے کہ ایک لیٹر ختم ہو گیا، میننگ اپوزٹ ہو گئی۔ السلام علیکم کا مطلب تم سلامت رہو، اور السلام علیکم کا مطلب تم مر جاؤ۔ یہودیوں نے السلام علیکم کہا، کس کو؟ نبی کو۔ نبی نے سن لیا۔ حضرت عائشہ کے کانوں میں یہودیوں کے جملے پڑ گئے۔ جب یہودیوں نے السلام علیکم کہا، اما عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے فوراً جواب دیا، وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیو تم پر بھی موت آئے، تم پر بھی اللہ کی لعنت آئے، تم مر جاؤ۔
اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت عائشہ بڑے غصے میں، بڑے جوش میں، بڑے جذبات میں، آپ نے فرمایا محلن یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اتنے جذبات میں کیوں آ رہی ہو، اتنے تیش میں کیوں آ رہی ہو؟ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سختی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تو نرمی والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے دیکھا نہیں ان یہودیوں نے کتنی گندی بات آپ کو کہی، انہوں نے آپ کو السلام علیکم نہیں کہا، انہوں نے آپ کو السلام علیکم کہا، میں کیسے گوارا کر لوں میرے نبی کو موت کی بد دعا دی جائے، میرے نبی کو برا بلا کہا جائے اور میں برداشت کر لوں۔ حضرت عائشہ نے ہمیں اور آپ کو ایک سبق بھی دیا، سبق یہ دیا کہ اگر آپ کے دل میں رسول کی محبت ہے اور رسول کی غیرت ہے اور آپ کے رسول کو برا بھلا کہا جائے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، آپ کے جذبات بھڑکنے چاہیے۔ اگر آپ کے جذبات ٹھنڈے پڑیں، آپ کے نبی کو کچھ بھی کہہ دیا جائے، آپ کے جذبات پر کوئی فرق نہ پڑے، اس کا مطلب کہ آپ بے غیرت ہو چکے ہیں، آپ کے اندر رسول کے نام کی کوئی غیرت نہیں ہے۔ کرسمس کا تہوار آیا، عیسائی مذہب کے لوگ منا رہے، ٹھیک ہے ان کا مذہب ہے، لیکن ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ کرسمس منانے والا تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اور مسلمان بیچارہ اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مانوتاوادی ثابت کرنے کے لیے یہ کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے۔ کتنے مسلمان بچے سانٹا کلاس بنتے ہیں اور ان کی نقاب پہنے ہوئی مسلمان ماں اپنے سانٹا کلاس بنے بچے کو اسکول میں چھوڑنے جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس شرک سے اگر روکنے کی چھمتا رکھتے تو ہم روکنے کی کوشش کرتے، ہم روک نہیں سکتے تو کم سے کم برا سمجھتے، مگر ہم برا کہاں سمجھ رہے ہیں، ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم تو ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ توحید کی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے اور ہم مبارکباد دے رہے ہیں، ہم شبھ کامنائیں دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ نے یہ سبق دیا ہے کہ مسلمان اگر ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو، اللہ کو برا بھلا کہا جائے تو تمہارا خون کھول جانا چاہیے، رسول کو برا بھلا کہا جائے تو تمہارا خون کھول جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے جواب دیا اے یہودیوں تم پر اللہ کی لعنت آئے، تم میرے نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ نبی نے کیا جواب دیا؟ کہا اے عائشہ میں نے ان یہودیوں کی بدتمیزی کو سنا تھا اور میں نے ان کا جواب بھی دے دیا تھا جب انہوں نے السلام علیکم کہا تھا۔ اے عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا، میں نے وعلیکم کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا السلام علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر موت آ جائے، آپ ختم ہو جائیں، آپ ہلاک ہو جائیں۔ اے عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا وعلیکم، تم پر بھی ہلاکت آ جائے، تم بھی مر جاؤ، تم بھی ختم ہو جاؤ۔ یہ میرے نبی کا انداز تھا۔ گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاق آج اپنے دیش میں، اپنے علاقے میں، اپنے اسٹیٹ میں، اپنے گاؤں میں، اپنے خاندان میں، اپنے پریوار میں یہ اخلاق پیدا کرو، اپنے بچوں کو یہ اخلاق سکھاؤ۔ رحمان کے بندوں کا یہ اخلاق ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ وہ جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے ہیں۔ اچھا، ان کا دن ایسا گزرتا ہے، ان کی رات کیسی گزرتی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جب دنیا رات میں آرام کر رہی ہوتی ہے، گل چھرے اڑا رہی ہوتی ہے، عیاشی کر رہی ہوتی ہے، رحمان کے اسپیشل بندے رات کو تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، رات بھر سجدہ کرتے ہیں، رات بھر قیام کرتے ہیں، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ ارے تہجد چھوڑ دو، سنبھل کی بات کرنے والے، بنارس کی بات کرنے والے،
اور ان مسجدوں کی بات کرنے والے جن مسجدوں پر دشمنوں کی نگاہیں ہیں، اپنے گاؤں کی مسجدوں کو پہلے آباد کرو۔ تمہارے گاؤں کی مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ مؤذن اذان کی آواز دے رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور محلے میں گاؤں میں سینکڑوں لوگ رہتے ہیں، دو چار بوڑھوں کے علاوہ، دو چار بزرگوں کے علاوہ جو ڈنڈا لے کے مسجد میں پہنچتے ہیں، کوئی فجر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ گویا ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اے مؤذن، تو کہتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن میرے نزدیک نیند بہتر ہے، میں نیند کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ آج کا مسلمان 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اور وہ بیچارہ بیٹھ کر کے تبصرہ کر رہا ہے، ہماری مسجدیں نشانے پر ہیں، ہماری مسجدوں پر دشمنوں کی غلط نظر ہے۔ ارے دشمن کی غلط نظر بعد میں ہے، پہلے تو نے اپنی مسجدوں کو ویران کیا ہے۔ دلی کی جامع مسجد میں ابھی میرے پاس ویڈیو آیا، وہاں انسٹاگرام کی ریل بن رہی ہے، لڑکا لڑکی پیار محبت کی ریل بنا رہے، کہاں؟ اللہ کے گھر میں، جامع مسجد میں۔ میں نے ویڈیو دیکھا، میرا خون کھول گیا کہ جامع مسجد کے ایڈمنسٹریشن اور وہاں کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے۔ اس طریقے کے بیہودہ ویڈیوز جامع مسجد کے اندر بنائے جا رہے ہیں، پیار محبت کی باتیں، ایک لڑکا لڑکی وہ ویڈیو کے اندر فلما رہے، اور وہ ویڈیو جامع مسجد دلی کے اندر بن رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دلی کے اندر بعض مسجدیں تو ایسی ہیں، پرانی مسجدیں جو پکنک اسپاٹ بن چکی ہیں، اور وہاں عاشق اور معشوق ملنے جاتے ہیں، وہ لورز پوائنٹ بن گیا ہے، وہ عاشقوں کے ملنے کا اڈا بن گیا ہے۔ یہ مسلمان کا حال ہے، اور وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہماری مسجدوں پر دشمنوں کی غلط نظر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے اسپیشل بندے 5 ٹائم کی نماز کے تو پابند ہوتے ہی ہوتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات رات بھر سجدے میں رہتے ہیں، وہ رات رات بھر قیام میں رہتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ کل جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز میں آپ مسجد میں جائیں گے، اگر امام صاحب کو مسئلہ معلوم ہے، سنت کا طریقہ معلوم ہے، امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھائیں گے، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھائیں گے، سورہ سجدہ کی تلاوت جب آپ سنیں گے، سورہ سجدہ میں یہ آیت بھی امام صاحب تلاوت کریں گے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے بستر سے الگ رہتے ہیں، راتوں میں لوگ سوئے رہتے ہیں، میرے نیک بندے اپنے بستر سے الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رکوع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، میرے نیک بندے تہجد پڑھتے ہیں، میرے نیک بندے قیام اللیل کرتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بولتا ہوں میرے بھائی، کبھی کوئی مسئلہ پھنس جائے، کبھی زندگی میں کوئی پرابلم آ جائے، کبھی کوئی سمسیا آ جائے، نسخہ بتاتا ہوں، نوٹ کر لو۔ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرو، اور تہجد کی نماز کے لیے موبائل پر الارم سیٹ کرو۔ فجر کی اذان 5 بجے ہو رہی ہے، رات میں 3 بجے اٹھو اور وضو کر کے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھو، میکسیمم 8 رکعت۔ اگر 8 رکعت پڑھنے کی طاقت نہیں تو 6 بھی پڑھ سکتے ہو، 6 کی طاقت نہیں تو 4 بھی پڑھ سکتے ہو، 4 کی طاقت نہیں تو 2 بھی پڑھ سکتے ہو، منیمم 2 رکعت، میکسیمم 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھو میرے بھائی، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دو۔ اے اللہ، شادی کو 8 سال ہو گئے، تیرا بندہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ میڈیکل چیک اپ کرا لیا، ڈاکٹرز کی رپورٹیں نارمل ہیں، ڈاکٹر کا علاج درست ہے، اے اللہ میرے گھر میں بچے کی کلکاری نہیں گونج رہی ہے، میری بیوی کی گود سونی ہے، اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تجربہ اور مشاہدہ جو علماء کا اور نیک لوگوں کا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تہجد کی نماز میں آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے وہ چیزیں مانگیے جو اسمبھو ہے، جو ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ اس اسمبھو اور ناممکن کو بھی انشاءاللہ ممکن بنا دے۔
تجربے اور مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے میرے پیارے ساتھیوں جب اللہ خود آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اللہ خود کہتا ہے اپنے بندوں سے مانگو مجھ سے، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھ سے سوال کرو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ دینے کے لیے اترا ہے، اللہ دے رہا ہے، اور میرے پیارے ساتھیوں ہم اتنے بد نصیب ہیں، ہم اس مبارک وقت کو، اس عظیم گھڑی کو ہم اس کو کھو دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں تہجد کی نماز آپ کو بہت کچھ ایسا دے گی جو آپ کو سوچ کے بھی باہر ہے، آپ کے تصور سے بھی باہر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے اسپیشل بندے راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اچھا تہجد پڑھتے ہیں اس کا مطلب نیک لوگ ہیں۔ اب جب نیک لوگ ہیں تو ان کو تو اپنے آپ پر ایک خوشی ہونی چاہیے کہ صاحب ہم تو تہجد پڑھنے والے ہیں، جنت تو ہمارے باپ کی ہوگی، جنت میں تو ہمارا ریزرویشن ہو گیا۔ نہیں، تہجد پڑھنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ رحمان کے خاص بندے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تو چپک جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تو چھوڑنے والا نہیں ہے، جہنم کی عذاب تو جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آج 2-4 لاکھ روپیہ ہم نے مسجد میں دے دیا، 2-4 لاکھ روپیہ ہم نے مدرسے میں دے دیا، کوئی جلسہ کرا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی یتیموں کی مدد کر دی، تو ہم اتنے ہی پر بڑے فخر سے، بڑے غرور سے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو بہت بار تیر مار لیا، اب تو جنت ہمارے باپ کی ہو گئی۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا تکبر ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو، اپنے نیک اعمال کو اپنی نجات کے لیے فائنل سمجھے کہ ہاں میں نے نیکی کر لی تو میری نجات ہو گئی۔ انسان کو نیکی کر کے بھی ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول کی ہے کہ نہیں قبول کی۔ ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کے ساتھ خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، اور باپ بیٹے کیا دعا کر رہے تھے؟ قرآن باپ بیٹوں کی دعا کو بیان کر رہا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے پروردگار، ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ان کا بیٹا اسماعیل دعا کر رہا ہے، اے پروردگار ہم بنانے کو تو خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہم مسجد بنا رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم کو پتہ نہیں ہمارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو دل کا حال جاننے والا ہے۔ نیکی کے بعد انسان کو چنتا ہونی چاہیے کہ ہماری نیکی اللہ تعالیٰ کے سویکار ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ رحمان کے بندے تہجد پڑھتے ہیں اور پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب انسان کو چپک جانے والا ہے۔ غرامہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عربی زبان میں جب کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے تو جو قرضہ وصولنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے عربی میں غرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو بار بار آپ کے گھر پہ آئے گا، آپ کو چھوڑے گا نہیں آپ سے جب تک پیسہ نہیں لے لے گا۔ جہنم کا عذاب بھی غرامہ ہے، جہنم کا عذاب چھوڑنے والا نہیں ہے، جہنم کا عذاب چپک جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم بڑا ہی بری جگہ ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، رحمان کے بندوں کا اخلاق آپ نے دیکھ لیا، رحمان کے بندوں کی نماز آپ نے دیکھ لی، رحمان کے بندوں کی دعا آپ نے دیکھ لی۔
اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ وہ نہ تو کنجوس ہوتے ہیں نہ بخیل ہوتے ہیں، اور نہ ہی دولت ہونے کے باوجود نہ تو دولت ہونے کے باوجود کنجوس ہوتے ہیں، نہ دولت کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں دونوں طریقے کے لوگ موجود ہیں۔ بعض لوگ اتنے بڑے کنجوس ہیں، بہت پیسہ ہے لیکن ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں پہنتے۔ بیوی بیچاری ترستی رہتی ہے کہ ارے مجھے فلاں کپڑا دلا دو، فلاں ساڑی دلا دو، فلاں سوٹ دلا دو، اس کے بعد بہت پیسہ ہے مگر نیت اتنی خراب ہے، بیوی بیچاری وہ روتی رہتی ہے اور یہ بیوی کا بھی حق ادا نہیں کرتا۔ بچے ترس جاتے ہیں اچھا کھانا کھانے کے لیے، یہ کنجوس اپنی دولت کو سجا سجا کے رکھتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، جائیداد خریدتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں آپ کے مرنے کے بعد یہ دوسروں کے ہاتھ لگ جائیں گی۔ جب تک آپ زندہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دے رہا ہے، اپنے شریر پر بھی خرچ کرو، اپنے جسم کے اوپر بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بچوں کو اچھا کھلاؤ، اگر موقع ملے تھوڑا دنیا بھی گھومو، تھوڑا تفریح بھی کرو، تھوڑا اچھی جگہوں پر اپنے بال بچوں کو لے کے جاؤ۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو عمرہ بھی کر لو، حج بھی کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی کتنے دن ساتھ دے گی ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہیں کب کون سی بیماری آ جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے اور کب انسان مر جائے، ہم نہیں جانتے میرے پیارے ساتھی۔ ابھی 4-5 دن پہلے بنارس میں بائک پر جا رہا تھا، بنارس میں وہ ٹیکسی چلتی ہے، بائک والی ٹیکسی، اس پر میں جا رہا تھا، ایک غیر مسلم نوجوان تھا، بائک چلا رہا تھا۔ میری عادت ہے بائک پر بیٹھتا ہوں جب اس طریقے کی بائک پر تو پوچھتا ہوں جو چلانے والا ہوتا ہے کہ بھائی کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے بتایا بنارس کے قریب کا وہ رہنے والا تھا۔ وہ اس کے خصیے میں، اس کے پیشاب کے مقام پہ جو خصیتین ہوتے ہیں، جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں، اس میں اس کو کینسر ہو گیا۔ سوچئے 20-25 برس کا نوجوان، ٹیسٹیکلز میں کینسر ہو گیا ہے، اور وہ بیچارہ علاج کرانے کے لیے بنارس آیا تھا، اور اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ وہ بیچارہ کینسر کے مرض سے جو دوچار تھا، اور وہ بنارس میں بائک چلا کر کے اپنا علاج کا خرچہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر کے میرے بھائیوں مجھے بڑا ترس آیا، اور میں سوچنے لگا کہ سوچو یہ انسان جو اس قدر خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، یہ بھی بیچارہ بائک چلا رہا ہے صرف اس لیے تاکہ 4 پیسے آ جائیں اور میرے علاج کی میں آسانی ہو جائے۔ دنیا میں میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے کے بہت سارے لوگ بھرے پڑے ہیں۔ کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ آ جائے اور زندگی ختم کر دے ہم نہیں جانتے۔ جب تک زندگی ہے، تندرستی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، دولت ہے اس کا صحیح استعمال کرو، کنجوس بھی مت بنو، بخیل بھی مت بنو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے مکان میں رہو، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کی استطاعت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے لیکن آپ لون پر اور EMI پر آپ لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں۔ طاقت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے مگر لون پر اور EMI پر آپ کیا لے رہے ہیں؟ 1 لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں۔ یہ میرے پیارے ساتھیوں، جتنی بڑی چادر ہو انسان کو پیر اتنا ہی پھیلانا چاہیے۔ نہ فضول خرچی کرنا اسلام میں صحیح ہے، نہ بخیلی کرنا اسلام میں صحیح ہے۔ آج جلسہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر جلسوں کے بارے میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، خاص طور سے سیمانچل کے جلسوں کے بارے میں لوگ بولتے ہیں بڑی فضول خرچی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی اس پر کیوں نہیں چرچا کرتا؟ ٹھیک ہے، جلسوں میں جو خرابیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے، اس پر بھی تو چرچا ہونی چاہیے کہ سیمانچل نہیں پورے انڈیا میں مسلمان شادیوں میں کتنا پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے۔ اتر پردیش کی 2 شادیاں ابھی حال ہی میں کرنٹ میں میرے سامنے آئیں۔ سدھارتھ نگر میں شادی ہوئی، مسلمان لڑکا باراتیوں پر پیسہ لٹا رہا ہے اور 20 لاکھ روپیہ اس نے باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں اس نے اڑا دی، 20 لاکھ روپیہ اس نے پانی کی طرح بہا دیا۔ میرٹھ میں ایک شادی ہوئی اور دلہے کو سسرال سے 2.5 کروڑ روپیے ملتے ہیں اور دلہا اپنی سالی کو گھڑی پہنانے کا جو تحفہ دیتا ہے، جس کو گھڑی کی پہنائی بولتے ہیں، وہ تقریباً
11 لاکھ روپے دیتا ہے، مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا 11 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے، کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو پرسدھ کرنے کے لیے اور مشہور کرنے کے لیے آج مسلمان پیسہ پانی کی طرف بہاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، پیسہ کہاں سے آیا اور پیسہ کہاں خرچ کیا۔ آپ یہ کہہ کر کے پلہ نہیں جھاڑ سکتے میرا پیسہ تھا، میری مرضی تھی، میں جہاں چاہے خرچ کروں۔ نہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا یہ پیسہ ہم نے تجھے دیا تھا، یہ دولت ہم نے تجھے دی تھی، تجھے بتانا پڑے گا یہ تو نے پیسہ کہاں سے آیا اور یہ پیسہ تو نے کہاں خرچ کیا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے خاص بندے جب پیسہ خرچ کرتے ہیں، جب دولت خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ اور آگے بڑھئے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ اور رحمان کے خاص بندے 3 بڑے بڑے پاپوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ 3 مہا پاپ ہے اسلام میں، 3 بڑے بڑے گناہ ہیں اسلام کی نظر میں، سن لیجئے اس کو۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، رحمان کے خاص بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ شرک نہیں کرتے۔ ان کا ہاتھ اگر اٹھتا ہے اللہ کے سامنے اٹھتا ہے، وہ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، وہ کسی قبر پہ سجدہ نہیں کرتے، کسی مزار پہ سجدہ نہیں کرتے، کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ نہیں کرتے، وہ لال کالے پیلے دھاگوں کو مشکل کشا نہیں سمجھتے۔